ہاں، آج وہ والیوم 10 پہ بات کریں گے۔ اگر ایک بندے کو بھی غدار کو سزائے موت دی ہوتی نا، اس پہ کرتے ہیں بات۔ میں آ گیا ہوں اسٹوڈیو میں، ابھی انتظار کریں، 2 منٹ میں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ۔ بچپن سے یہ کہانیاں سنتے آئے ہم۔ پاکستان ایک خاص مقصد کے لیے بنا ہے، پاکستان کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور پاکستان جیسا ملک دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو مختلف طریقوں کے ساتھ کبھی علماء یہ باتیں بتائیں گے، کبھی سیاستدان بتائیں گے، کبھی ہمارے فوج کے جرنیل آ کے بتائیں گے کہ ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھ نکال دیں۔ اور بڑھ کے بڑی بڑی سلطان رائی پروگرام۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کن لوگوں کے لیے بنا؟ پاکستان بڑا زبردست ملک ہے، ہر چیز ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان کی عوام کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھا رہی؟ یہ ہے سوال اصل میں۔ آپ دیکھیں کہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا۔ میں نے یہ کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ بنگلہ دیش جس طرح معاشر کی پاکستان علیحدہ ہوا، تو کیا دشمن کی نظر اب اس پاکستان پہ بھی ہے؟ ہمیں یہی بتایا جاتا رہا کہ جناب پاکستان میں ڈالر اتنے کا تھا مشرف کے دور میں، پھر فلاں کے دور میں اتنے کا تھا۔ آپ کو اس چیز کا علم ہی نہیں کہ یہاں پہ یہ کرائے کے قاتل اپنے لوگوں کو مرواتے تھے، 80,000 لوگ مروا دیے اپنے، اس کے ان کو پیسے ملتے تھے۔ بڑی بڑی طاقتیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ پیسے بھیجتی تھی، ڈالر دیتی تھی، یہ ڈالر لیتے تھے اور پاکستان میں پیسہ آ رہا تھا۔ اب کچھ عرصے سے کیونکہ لوگوں کو ان کا پتہ چل گیا کہ یہ موت کے سوداگر جو ہے یہ اپنے ایریا بھی بیچ دیتے ہیں، اپنے علاقے بھی بیچ دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو مرضی ڈرون حملے ہوں یا جو بھی ہو ہمارے لوگوں کو مار دیا جاتا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا 80,000 لوگ ٹیررسٹ تھے وہاں پہ؟ کیا 80,000 لوگ دہشت گرد تھے؟ میں نہیں یہ مانتا۔ ہو سکتا ہے وہ دہشت گرد، یہ بھی کہا نہیں جاتا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ نے جس پہ مرضی میزائل مار دیا، جس کے اوپر مرضی ڈرون حملے کے ذریعے حملہ کر دیا۔ آج پاکستان ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ یاشی ہے، جو چند خاندان ہیں ان کی وہاں پہ زبردست پکنک چل رہی ہے۔ آپ کو سارا دن وہاں ملازم مل جاتے ہیں، آگے پیچھے جوتا تک آپ اپنا صاف نہیں کرتے۔ یہ ان لوگوں کی اس وقت موج چل رہی ہے جن کے پاس 2 نمبر پیسہ ہے، جن کے پاس حرام کی کمائی ہے، جن کے تعلقات اوپر تک ہے۔ آج لاہور کے وہ ایک اور پولیس افیسر ہے، ان کی لاش ملی ہے۔ کس طرح یہ مر گئے؟ اپنے فلیٹ میں مردہ پائے گئے۔ یہ پولیس افیسر جو ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب یہ پاکستان آپ کے لیے بھی نہیں بنا ہوا، آپ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ ان کے کہنے پہ جو لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، سیاستدانوں کے کہنے پہ، اور پھر سیاستدان پہلے آپ کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے پاس ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ پہلے آپ کے ذریعے قتل کروائے جاتے ہیں پولیس مقابلے میں۔ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب ہمارے گلے نہ پڑ جائے تو اس سے پہلے وہ آپ کا کام کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ آج تک آپ کو پتا ہے کہ پتہ نہیں مر گئے، کسی کی انکوائری آج تک سامنے میرے تو نہیں آئی کس طرح مارے گے۔ یہ بات اس لیے میں نے بتائی کہ یہ لاشوں کے سوداگر جو ہے، ان کو یہ کوئی دلچسپی نہیں کہ یہ پولیس افیسر ہے، یہ اب آئی جی کو جس طرح یہ استعمال کر رہے، کسی دن اس کی بھی خبر آ جائے گی۔ آپ کو کسی دن پتہ چل جائے گا کہ اس کو استعمال کر رہے تھے، اب اس کے پاس بڑا کچھ پتہ چل گیا تو اس کی اب ضرورت نہیں۔ تو جناب جتنے لوگ ہمارے یہ بکتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ عام پبلک ہے، ان کو استعمال کرنے کے بعد ان کی جب ضرورت نہیں رہتی تو ان کی بھی اطلاع آپ کو مل جاتی۔ پوسٹ مارٹم ہوگا، کمیٹی بنا دی گئی، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ اب یہ جو عمران خان پہ 9 مئی کے الزامات لگا لیں، جس بندے نے وہ رپورٹ جاری کی ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوا ہے، تصویریں سوشل میڈیا پہ نکل آئی ہے۔ اعظم خان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سارا جعلی سسٹم جو چلایا جا رہا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم بتائیں گے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے،
لیکن آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مریض کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے یا ہاسپٹل لے کے جاتے، جب وہ کھولتا وہ کہتا پورا جسم کینسر میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کا آپ کوئی علاج نہیں۔ یہ حالت اس وقت ہوئی ہے۔ اے جی ہمیں 1 ارب وہ دے گا، 2 ارب وہ دے گا، کتنے دن چلیں گے وہ ارب؟ کتنے دن ان اربوں کو چلاؤ گے پیسوں؟ آپ پھر وہی کنگال ہو جائیں گے۔ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ممالک جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ترقی ہو سکتی، وہ ترقی کر گئے۔ ہماری ترقی کس میں ہوئی؟ چور بازاری میں، حرام خوری میں، 2 نمبری میں۔ دنیا کا کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ ایک بھائی وزیر اعظم ہو اور وہ طاقتور ہو اور دوسرا بھائی لندن میں بیٹھا ہو اور وہ اپنے بھائی پہ اعتبار نہ کرے، اس کو اپنے بھائی پہ اعتماد نہ ہو کہ میں پاکستان جاؤں گا تو مجھے پکڑ لیں گے یا مجھے جیل میں ڈال دیں گے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ اگر یہ ایک بھائی دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہا تو قوم کس طرح ان لوگوں پہ اعتماد کر سکتی؟ جو یہ ہمارے نون لیگ کے دوست ہیں، میں تو کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، ان سے میرا سوال ہے کہ اگر نواز شریف شہباز شریف پہ اعتماد نہیں کر رہا تو آپ آنکھیں بند کر کے کس طرح آگے پیچھے اس کے لیے نعرے بھی لگا رہے ہیں؟ تھوڑے سے ہے یا لندن میں بھی ہیں، وہاں پاکستان میں بھی ہیں۔ جو شاد خان کا باسی ہے، آج اس سے پوچھا گیا کہ عمران ریاض کے متعلق تو وہ کہتا میں جانتا ہی نہیں۔ اتنا ان کو خوف ہے، یہ نواز شریف کو بھی وہیں سے خوف ہے جہاں سے اس کو خوف ہے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ لاٹھی علی سرکار سے، اس کی وجہ سے یہ کہتے ہم جانتے نہیں۔ اندازہ لگا سکتے؟ آج یہ بھی وہ کہہ رہا تھا شاہد خان کعباسی کہ اگر مریم کو پارٹی کی ہیڈ بناتے تو میں کبھی بھی نہیں اس کے انڈر کام کروں گا۔ اور کیا بنانا ہے؟ جو نواز شریف ہے وہ تو آ نہیں رہا، تو سارے آرڈر تو وہ جاری کر رہی، تو آپ تو اس کے ساتھ پھر بھی چل رہے۔ یہ غلام لوگ ہیں، ان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے اور پھر جو مرضی ان سے کروایا جاتا ہے، جس طرح کا مرضی بیان لے لیتے ہیں۔ طاقت کے ذریعے بیان بھی بدلے جاتے ہیں، طاقت کے ذریعے آپ کے لوگ بھی مار دیے جاتے ہیں۔ ابھی جو یہ شہریار خان فریدی کے ساتھ جو ہوا، اس کو غائب کر دیے گا، لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا بھری پڑی ہے۔ خیبر پختونخوا اور کئی علاقوں میں لوگ جو ہے بڑے غصے میں اور بے قابو ہو گئے کہ انہوں نے یہ بندہ غائب کدھر کیا ہے۔ تو یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے عوام ناراض ہو جائے، جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، عوام ٹینشن میں رہے، عوام پریشان رہے اور یہ اپنی پکنک مناتے رہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں پہ وہ کس طرح زندگی گزارتے، اور پاکستان میں آپ چلے جاتے ہیں تو کس طرح آپ کی زندگی ہے، کس طرح پروٹوکول ہے۔ ایئرپورٹ پہ جاتے ہی تبدیلی آ جاتی ہے اپنے آپ کو، اگر کوئی تھوڑی بہت اس کی وہاں واقفیت ہے تو وہ پروٹوکول شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پروٹوکول کا سب سے بڑا ایشو ہے جو ہمارے دماغوں میں گھس چکا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں دیکھتے کہ قانون کیا ہے، آئین کیا ہے، یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے پاس پیسے کتنے ہیں، اس نے حرام کے پیسے کتنے کمائے ہوئے ہیں، اس کی سلام دعا کتنے لوگوں کے ساتھ۔ آپ کی عدالتیں کوئی فیصلہ کر ہی نہیں پاتی، کوئی فیصلہ ایسا لے کے آئے کہ جو عدالت نے کیا اور آپ نے مان کے آرام سے بیٹھ گئے۔ عمران خان کے خلاف آج وہ ڈنٹونے کہہ رہا تھا یہ ہمیں اس پہ اور انتظار نہیں کر سکتے۔ آپ کے کیس اتنی دیر چلے جو بعد میں آپ نے ختم کروا لیے، شہباز شریف کے، نواز شریف کے، مریم کے، سب کے۔ وہاں پہ تو آپ کو روزانہ تاریخ پر تاریخ ملتی رہی، کیونکہ یہ جج جو ہے یہ بھی ایک مافیا ہے۔ ان کا بہن رہن سہن اٹھن بیٹھ ان کو بھی پتا ہے، جس طرح یہ پولیس، اچھا یہ پولیس آفیسر کسی کو جب مرواتے ہیں تو پھر وہاں پہ یہ بھی ایک دہشت پھیلائی جاتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ زندگی سے چلا گیا۔ آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، ججوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کون لوگ ہیں کہ ایک بندہ گیا آرام سے سویا، صبح لاش آ گئی، اور پھر پولیس آفیسر کوئی چھوٹا بھی نہیں۔ تو جناب اندازہ لگائیں کہ یہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے یہ دکھایا کوئی جا رہا ہے، مگر وہ سب جعلی طریقے کے ساتھ، جعلی سسٹم کے ذریعے اس کو چلانے کی کوشش کی جائے۔ یورپ کے ممالک کو بھی پتہ چل چکا ہے۔ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف
اگر آپ کو میں بتاؤں، میں بالکل حقیقت بتا دیتا ہوں کہ ایک بندے کو بھی جو غدار ہوتا اس کو سزائے موت دی ہوتی تو آج یہ پاکستان کی حالت نہ ہوتی۔ کوئی بھی ہوتا، چاہے وہ فوجی ہوتا، چاہے وہ سول ہوتا، چاہے وہ جج ہوتا، چاہے وہ چیف جسٹس ہوتا، یہ والیوم 10 کیوں نہیں کھولتے؟ اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ نواز شریف کے اسرائیل میں بھی کاروبار ہے، اس کے کہنے پہ والیوم 10 بند کیا ہوا ہے۔ کیوں نہیں کھولتے؟ کھولیں، اگر چلے اگر آپ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ والیوم 10 میں اتنی بڑی کوئی بات نہیں تو اس کو بند تو کیا ہوا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائے کہ چور جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح اپنے طاقت کے نشے میں اتنا وہ ججوں کے اوپر بھی سوار ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ڈر جاتے ہیں کہ ہم یہ والیوم 10 نہیں کھولیں گے، یہ ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ وہ اس سے بڑی ملک کی سلامتی کو اور کیا خطرہ ہونا کہ چور اور ڈاکوں کے حوالے آپ نے ملک کیا ہوا ہے۔ آپ کی عدالتیں فائل نہیں کھول سکتی، اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہو سکتی پاکستان؟ آپ اندازہ لگائے کہ عدالت میں اتنی جان نہیں، اتنی وہ چیف جسٹس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے، وہ بھی ٹائم پاس کر رہا ہے، وہ بھی وقت پاس کر رہا ہے۔ تو جناب یہ حالات بنے ہوئے ہیں جو پاکستان میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔